خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسب روایت آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کے ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بھارت میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں نہ سڑکیں ہیں نہ ہی کسی طرح کی کوئی سہولت۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا اور جو جاتا ہے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے دائرے حکومت میں آنے والا یہ علاقہ خلیج بنگال میں واقع ہے، جسے موت کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جو بحر ہند میں واقع ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں یہاں آباد سینٹینیلز قبیلہ دنیا کے قدیم ترین انسانوں کی نسل سے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی پرانا حالت میں غاروں کے اندر رہتے ہیں، عصری ایجادات کا بالکل استعمال نہیں کرتے، نہ ہی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کبھی بھی اس کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ جو باہر کے کسی بھی انسان کا اپنے جزیرے پر آنا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ جب بھی دنیا کے کسی بھی انسان سے ملتے ہیں تو قتل کے ارادے سے ہی ملتے ہیں۔ آسمان میں اڑتے ہوائی جہازوں کا بھی استقبال پتھر اور تیروں سے کرتے ہیں۔ آسمان سے اگر دیکھا جائے تو جزیرہ بہت خوبصورت اور دلکش اور دل نظر اور دل فریب نظر آتا ہے، مگر یہاں جانا اتنا ہی خطرناک ہے۔ سیاح یا مچھوارے بھی ہمت نہیں کرتے۔ 2006 میں غلطی سے 2 مچھوارے یہاں پہنچ گئے اور اس جزیرے کے رہنے والوں نے ان دونوں کی جان لے لی۔ اس سے قبل بھی جو وہاں گیا زندہ واپس نہیں لوٹا، بلکہ سینٹینل کے ظلم کا شکار ہو کر دنیا سے ہی چلا گیا۔ کہنے کو تو سینٹینل آئلینڈ ہندوستان کا حصہ ہے، مگر وہاں کے رہائشی آدی واسیوں کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی میں کسی کا کوئی دخل پسند نہیں کرتے۔ اس آئلینڈ پر ایک قیدی جیل سے بھاگنے کے بعد جا پہنچا تو وہاں کے رہائشیوں نے اسے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ وہاں کے لوگ تیر چلانے میں ماہر ہیں۔ ان کے علاقے میں کم اونچائی پر اڑنے والے جہازوں کا تیر اور آگ کے گولوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آج تک ان کے رسم و رواج، زندگی کا رہن سہن اور زبان کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ 2004 میں آئی ہولناک تباہی والی سونامی سے جہاں کئی ممالک تباہ ہوئے، وہیں انڈومان اور نکوبار پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا۔ سینٹینل آئلینڈ نکوبار کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں پر کیا اثر پڑا اور کتنی زندگیاں تباہ ہوئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ سونامی کی وجہ سے آئی تباہی کی وجہ سے حکومت ہند کو ان کی فکر ہونے لگی۔ ان کی خبر کے لیے طوفان تھمنے کے 3 دن بعد فوج کا ایک ہیلی کاپٹر نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے اوپر اڑان بھرا۔ وہاں کے لوگوں نے ہیلی کاپٹر پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور ہیلی کاپٹر واپس ہو گیا۔ اس جزیرے پر وہاں کے رہنے والوں نے اب تک کسی بھی بیرونی انسان کو قدم رکھنے نہیں دیا، اسی لیے آج تک ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو حاصل نہیں ہے، اور جو تصاویر اور ویڈیو موجود ہیں وہ کافی دور سے بنائے ہیں، جس کی بنا پر ابھی تک ان کی شکل و صورت اور رہن سہن کے حوالے سے کوئی بہتر معلومات حاصل نہیں ہیں۔ فضائی تصویروں سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ کھیتی نہیں کرتے، کیونکہ وہاں گھنے جنگل ہیں اور طرح طرح کے جانور ہیں، اور ان جانوروں کو مار کر یہ لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں۔ یعنی یہ سینٹینل قبائل پوری طرح سے شکار پر منحصر ہیں۔ سینٹینل قبائل کو مین اسٹریم سے جوڑنے کے لیے 1970 سے 1991 کے درمیان حکومت ہند نے کئی بار ان سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی اور ہر بار ناکام رہی، اور ہر بار وہاں کے لوگوں نے اپنی ضد پر قائم رہے۔ 1991 کے بعد سے حکومت ہند نے بیرونی افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ سینٹینل آئلینڈ پر مقیم افراد کی تعداد ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل پائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق نیشنل جغرافک کا ایک عملہ ان پر ڈاکومنٹری بنانے کے حوالے سے سینٹینل آئلینڈ کے قریب پہنچا۔ ان کے پاس سینٹینل قبائل کے لیے بے شمار تحفے بھی موجود تھے، جس میں ناریل، بسکٹ وغیرہ شامل تھے۔ جیسے یہ عملہ سینٹینل آئلینڈ کے قریب پہنچا تو وہاں رہنے والے سینٹینلز نے جیسے نیشنل جغرافک چینل کا عملہ سینٹینل آئلینڈ کے قریب پہنچا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کیا۔
اور مجبوراً اس عملے کو واپس ہونا پڑا۔ ایک روایت کے مطابق یہ لوگ 60,000 برس سے یہاں رہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ جانا تو دور سوچ کر بھی گھبرا جاتے ہیں۔ کیا اس علاقے پر فوج کے ذریعے سے قبضہ کرنا چاہیے یا پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔